मैनचेस्टर यूनाइटेड पर एहतसाब का अमल शुरू मगर बहुत सारी नाराज आवाजें। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी पर ऑपोजिशन का पार्लियामेंट में एहतजाज। लगता है पार्लियामेंट का अगला इजलास अडयाला में बुलाना होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर की पेश गोई। ऑपोजिशन की तरबियत दुरुस्त नहीं हुई, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का इल्जाम। सियासतदानों पर बिला जवाज इल्जामात लगाए जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का पार्लियामेंट में बयान। मुस्लिम लीग नून के 7 रहनुमाओं ने एनआरओ मांगा। वजीर ममलुकत मुराद सईद का इंकिशाफ। क्या अपोजिशन रहनुमाओं को निशाना बनाया जा रहा है? पूछेंगे पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान से, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा माइजा हमीद से और पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर से। And a very warm welcome to the show. नैब के हाथों ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी ने ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो पहले से हमें एक महाजराई नजर आ रही थी, उसमें अब मजीद गर्मी हो गई है, शिद्दत हो गई है। उसकी झलक आज पार्लियामेंट के इजलास में भी हमें नजर आई। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी होती रही, एक दूसरे पे जुमले कसे गए। ऑपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से एहतसाब के अमल पर सवालात उठाए गए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हस्ब रवायत ऑपोजिशन जो रहनुमा थे उनकी जब वो नाराज थे तो नाराजगी के जवाब में उनको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ये अब एक खास फवाद चौधरी स्टाइल हो चुका है कि वो जब भी तनकीद होती है हुकूमत पर वो आकर ऑपोजिशन पे तनकीद करते हैं। मगर आज पार्लियामेंट में हंगामा आराई हो गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ मौजूद कुछ लोगों को इसलिए तकलीफ हो रही है कि वो जानते हैं कि अब उनकी बारी है। लेट्स वॉच द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। PMLN की मेरा ख्याल है जरा तरबियत में प्रॉब्लम है, दूसरों की बात नहीं सुनते। चूंकि जनरल ज़ियाउल हक ने पार्टी किया था, पार्टी बनाई थी, इसलिए दूसरों की बात आज नहीं सुनते। अच्छा, लेकिन बारह सर इनकी तरबियत ठीक हुई है, बैठ जाए। सर मैं कहता हूँ तरबियत ठीक नहीं हुई है फिर भी एतराज है, मैं कह रहा हूँ तरबियत ठीक हुई है फिर भी एतराज है। इसका मतलब यह है कि इनमें हौसला नहीं है बात सुनने का। अगर फैक्ट सुनने का भी तो हौसला आना चाहिए ना, फैक्ट सुनने का हौसला ही नहीं है। वो कहते हैं सर मुजरमों के वास्ते ज़ेबा नहीं ये शोरे नशेमन। कल यजीद वक्त थे और आज बनते हो हुसैन। नैब के मौजूदा चेयरमैन की अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो खुद थे। जो सारे का सारा सेटअप चेयरमैन नैब का इस वक्त चल रहा है, जो नैब का मौजूदा सेटअप चल रहा है, उसमें एक चपड़ासी भी हमारा लगाया हुआ नहीं। चौधरी मंसूर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जो बात करी है बार बार पीटीआई बात एक ही करी है कि ना केसेस हमने बनाए ना नैब हमारे अंदर। ये बात प्राइम मिनिस्टर ने भी की कि एक बंदा भी हमने नहीं लगाया नैब के अंदर। सो फिर तमाम का तमाम कसूर हुकूमत का कैसे है? नहीं देखें ना, पहले तो नैब के पीछे जो इदारा था सबसे पहले वो एहतसाब कमीशन था जो नवाज शरीफ का था, जिसके बारे में हमने सबसे पहले शिकायत की कि वो एहतसाबुर रहमान है। और फिर उसके बाद नैब आता है। राइट। नैब ने बहुत सारे लोगों की जो उस वक्त रोल अदा किया वो ये था कि आपको याद होगा 2002 के अंदर जब हम MNA इलेक्ट होके आए थे, राइट, तो बहुत सारे लोगों की जो हमदर्दियां थी या बहुत सारे लोगों की जो सियासी वाबस्तगियां थी वो तब्दील कराई थी। हमारी पार्टी के अंदर से एक पार्टी बनाई थी पैट्रियट। बट दैट्स डिक्टेटरशिप। नहीं, मैं गुजारिश करने लगा हूं। राइट। ये एक इदारे की बुनियाद है। ठीक। अच्छा, अब आपको याद होगा या पता नहीं, आप थोड़ा बाद में आई तो मैंने एक स्पीच की थी कि मेरी बदकिस्मती देखें, मैं इस पार्लियामेंट में खड़ा होकर अपने आप को पैट्रियट भी नहीं कह सकता क्योंकि इन लफ्जों के मानी बदल दिए हैं। अगर मैं पैट्रियट कहता हूं तो मैं अपनी पार्टी का गद्दार होता हूं। ठीक है। सो अब सवाल यह है कि वहां से नैब ने बहुत सारे लोगों की रिकॉर्ड पे है, कोई MMA से लोग थे उनकी हमदर्दियां वाबस्तियां तब्दील की, हमारी पार्टी की नून की बहुत सारा किया। It's a fact। लेकिन उसके बाद मैं अभी आ रहा हूं ना, सवाल यह है कि क्या उस इदारे का रोल क्या है? उस इदारे का रोल ये है कि उसने देखना है, सबूत इकट्ठे करने हैं। मैं तो इसके खिलाफ हूं, मैं नून लीग को भी कहता रहा हूं, हमेशा कहता हूं कि कम से कम एक इख्तियार अदालत को दे दें, गिरफ्तारी का इख्तियार। राइट।
کہ نیب ثبوت اکٹھے کرے. اب نیب نے یہ جو نیا تماشا شروع کیا ہے کہ فلاں کو بھی وعدہ معاف بنا لو, وعدہ معاف تو آج اگر کوئی دوسروں کے خلاف بنے گے کل ان کے خلاف بنے گے. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ انکوائریز نہیں چل رہی زبیدہ جلال سے لے کر پرویز خٹک تک, اگر علیم خان سے لے کر علیمہ خان تک, اگر پرویز لائی سے لے کر باقیوں تک, تو پھر نیب کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ گرفتاریاں اگر کرنی ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. لیٹس گو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. آپ کافی پیچھے لے کے گئے 2002 سے, اس سے تھوڑا آگے آ جائیں اور تھوڑا کہ جب آپ کی گورنمنٹ تھی تب بھی یہ نیب چلتا رہا, اس وقت ہم نے ان کو کہا تھا. دیکھو بہت ساری چیزیں ہم نے نون لیگ کو کہی تھی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس ادارے کو ختم, اس کو کم از کم گرفتاری کا اختیار عدالت کو دے. وہ نہیں مانے تھے, وہ نہیں مانے. لیکن دین کم 2 PM لینڈ ٹائم آپ تب کہتے رہے. ہم نے ہمیشہ کہا, انہوں نے پھر اس وقت بھی نہ کہا. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بڑا سمپل اصول ہے کہ کیا نیب کے پاس یہ اختیار ہے کہ ایک کو انویسٹیگیشن کی ایک کو انکوائری کی سٹیج پہ گرفتار کر رہے ہیں, دوسرے کو انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ, تیسرے کو ریفرنس فائل کر کے, اور چوتھے کو ریفرنس فائل کر کے بھی نہیں گرفتار کر رہے. سو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ یا تو سب کو ایک سٹیج رکھیں, یا انکوائری کی سٹیج پہ پکڑ لیں, یا انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ پکڑ لیں, یا ریفرنس فائل کر کے پکڑ لیں. But isn't it strange کہ جب خالی آپ کہتے کہ سندھ میں کارروائیاں ہو رہی ہیں تبھی بھی کچھ پارٹی کو اعتراض تھا, اب اگر پنجاب میں ہو رہی ہے تب بھی آپ, اس وقت جو حکومت تھی اس کے وقت نہیں اس کے خلاف نہیں ہو رہا, اس وقت جو حکومت ہے اس کے خلاف نہیں ہو رہا, جنرل مشرف کے دور میں اس کے خلاف نہیں ہو رہا. تو یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتیں کو اگر احتساب نہیں ہونا تو پھر اس سارے کو ڈرامے کو بند کریں. رائٹ, آپ نے سارے ڈرامے کو پھر بند کریں, یہ کہہ رہے ہیں چودھری صاحب. نوید قمر صاحب نے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی, لیٹس واچ دیٹ. اس وقت جو روش چلی ہوئی ہے وہ تو میں کہ پوری کی پوری فرنٹ بینچ اور پھر پیچھے والی بینچز ایک ایک کر کے وہ سب کے سب اس کی زد میں آ رہے ہیں. یا تو اب اگلے سیشنز جو ہیں وہ آپ کو اڈیالہ جیل میں کرنے پڑیں گے تاکہ جو ہے ممبران اس کا حصہ بن سکیں, ورنہ پھر اس اسمبلی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. محترم فیاض الحسن چوہان صاحب, یہ جو آج نوید قمر صاحب نے بات کی یا ابھی چودھری صاحب بات کر رہے ہیں, یہ کوئی پلان کا حصہ ہے؟ ایک تو اب گورنر سندھ بن گئے عمران اسماعیل صاحب, انہوں نے تو گانے میں ہی کہا نیکسٹ اسٹیپ اڈیالہ. سو یہ کوئی پلان تھا پی ٹی آئی کا کہ سب کو اڈیالہ لے کے جانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ موجودہ نیب جو ہے اس کا چیئرمین نون لیگ کے وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ صاحب کے تعاون سے, ان کی کنسلٹیشن سے, ان کی باہمی رضامندی سے جو ہے وہ اپائنٹ کیا ہے. پھر اس کے علاوہ جتنی ان کی اپائنٹمنٹس ہیں وہ بالکل ٹھیک کہا فواد چوہدری صاحب نے کہ چپڑاسی تک بھی ابھی تک ہم نے کوئی اس میں چینج نہیں کیا. اب یہ ان کی ساری اپائنٹمنٹس ہیں, ان کا بنایا ہوا نیب ہے. اب وہ نیب ایک آزادانہ طریقے سے اپنی جو ہے نا وہ پروسیکیوشن کر رہا ہے. اس کے حوالے سے اگر اپوزیشن شور مچا رہی ہے تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے. میرے بڑے بھائی چودھری منظور صاحب نے کہا کہ عدالتوں کو جو ہے وہ آزادانہ کام کرنے دیا جائے, نیب کا یہ نا یہ سیٹ اپ ختم ہونا چاہیے. تو جناب عدالتیں تو آزاد ہیں, عدالتیں تو کام کر رہی ہیں. کل بھی جو ہے وہ عدالتوں نے جو ہے نا ان کی ایف آئی آر اس کی جو ہے وہ ضمانت قبل از گرفتاری کینسل کر کے خواجہ برادران کو جو ہے وہ گرفتاری کا حکم دیا تھا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے خلاف نیب غلط طریقے سے کام کر رہی ہے یا کسی کے خلاف صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی, اگر آپ کو یہ اپریہنشن ہے کہ کسی فلاں فرد کے خلاف ریفرنس دائر ہوا ہے وہ گرفتار نہیں ہو رہا, تو آپ عدالتوں میں جائیں. آپ تو خود عدالتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف عدالتیں ہونی چاہیے. تو جناب آپ ہائی کورٹ جاؤ, آپ سپریم کورٹ جاؤ. خاقان عباسی صاحب نے بھی یہی کہا, خاقان عباسی صاحب نے بھی یہی کہا کہ پھر اگر آپ اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کر سکتے ہیں تو ریفرنس تو پرائم منسٹر پہ بھی ہے, پھر آپ ان کو بھی گرفتار کریں. میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ عدالتیں تو صرف کھلی ہے نا, لیکن ایک چیز پوری پاکستانی قوم جانتی ہے. میں ایک سوال پوچھوں گا, اگر نواز شریف صاحب معصوم ہیں, آصف زرداری صاحب بے گناہ ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب فرشتہ ہیں, اسفندیار ولی صاحب سادھو ہیں, سارے شریف ہیں, تو یار پچھلے 40 سالوں میں کس نے ملک کو لوٹا ہے یہ بھی تو بتا دو. پچھلے 40 سالوں میں یہ 56 ارب ڈالر کا قرضہ کس نے چڑھا دیا؟ پچھلے 40 سالوں میں اس ملک کی اکانومی کا ستیہ ناش کس نے پھیر دیا؟ This is hypothetical. نہیں, آپ پکڑنا ہے لیکن سنیں میری فل ثبوت, میری بات تو سن لینا. اب ثبوت تو یہاں پہ کوئی چور, کوئی ڈاکو, کوئی بھی جو ہے وہ ثبوت چھوڑ کے نہیں جاتا. چوری کرنے کے بعد کوئی ثبوت چھوڑ کے جاتا ہے؟ ڈاکہ مارنے کا ثبوت بھی کوئی چھوڑ کے نہیں جاتا.
میں نے سمپل ایک کوشچن پوچھا ہے کہ پچھلے 40 سالوں میں بکس کو فالو تو کرنا ہے. تو فالو سر جو بکس ہم کو فالو تو کرنا ہے. آپ نے کہا نیب ٹھیک کام کر رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر, اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز لائی اپوزیشن درخواست کر رہی ہے, مگر اس کے باوجود سر کوشچن سن لینا, خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کر رہے. کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر کوئی پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ جاری ہونے کی نہ روایت ہے نہ قانون ہے. یہ چیز کے لیے یہ صرف قومی اسمبلی کے اندر وہ بونس الہی سے اس کا تانا بانا ملتا ہے. میری بات تو سن لو نا پریا, یہ صرف قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر یہ قانون ہے. اور یہ بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں, پچھلے 10 سالوں میں 4 دفعہ یہ قانون اپوزیشن لانا چاہ رہی تھی پنجاب اسمبلی کے اندر کہ پروڈکشن آرڈر کا قانون لایا جائے فاضل ممبر کے لیے. ان کی اپنی حکومت نے نون لیگ کی اس کو رد کیا. یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. ان کی اپنی حکومت نے پچھلے 10 سالوں میں فاضل ممبر اسمبلی کو پروٹیکشن آرڈر کے ذریعے سے اسمبلی کے اندر لانے کا جو قانون لانے کی کسی نے بھی کوشش کی, اس کو جناب خادم اعلیٰ صاحب نے کانٹے کا نشان لگا کر ریجیکٹ کر دیا. آج یہ اپنے ہاتھوں کی لگائی ہوئی کھول رہے ہیں. اگر انہوں نے پروٹیکشن آرڈر کا قانون بنایا ہوتا قومی اسمبلی کی طرح تو سلمان رفیق صاحب کو پروٹیکشن آرڈر ملنے کا پروسیس شروع ہو جاتا. لیکن جو ابھی چودھری صاحب نے بھی بات کی کہ اپنے لوگوں کو بھی دیکھیں, یہ تاثر ہے کہ خواجہ سعد رفیق کو اگر گرفتار کیا ہے تو پھر ان کے سابق ساتھی علیم خان کو بھی گرفتار کریں. تو بھئی آپ جائیں نا, آپ عدالتوں میں جائیں, آپ عدالتوں میں جا کے ریٹ دائر کر دیں جناب کہ علیم خان صاحب کو. میں چلی جاؤں عدالت, آپ جائیں بھئی آپ جائیں عدالت. سر حکومت آپ نہیں, ہم نیب ہمارے انڈر نہیں ہے. دیکھو میں نے آپ کو ایک چیز کہی ہے, نیب ہمارے انڈر نہیں ہے. نیب ایک آزادانہ ادارہ ہے. کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے. آزادانہ ادارہ ہے, وہ آزادی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے, قانون کے مطابق کام کر رہا ہے اور بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے. 100% یو آر سیٹسفائیڈ. بالکل 100% جو ہے نا, کچھ چیزیں ہیں اس میں. اب کل دیکھ لینا, کل خواجہ سعد رفیق صاحب جناب وکٹری کا نشان بنا کے تقریر کرنا شروع ہو گئے, جیسے کوئی پیدل حج کرنے مکہ مدینہ گئے تھے اور وہاں سے واپس پیدل آئے ہیں, جو اتنا بڑا کارنامہ سے انجام دیا ہے. ادھر انہیں جو تقریر کرنے کی اجازت دی گئی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیب کی نااہلی ہے. نیب کو وہاں پہ اجازت نہیں دینی چاہیے تھی کہ ایک ملزم کو کہ جس کی ضمانت کینسل ہوئی ہے اس کو فضول کا نام نہاد جو ہے وہ متھن چکرورتی بننے کی اور جناب اس کو کوئی ہیرو بننے کی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن دی جائے یا ایٹماسفیئر یا سرکمسٹانسز پرووائڈ کیا جائے. اسی لیے پروڈکشن آرڈر بھی نہیں دے رہے آپ. نیشنل اسمبلی میں تو دے سکتے ہیں, اس لیے اسپیکر نہیں دے رہے. پروسیس انیشیٹ کریں گے تو مل جائے گا, کیوں نہیں ملے گا؟ ادھر تو قانون ہے. اوکے رائٹ, پروسیس انیشیٹ کر دیں. مائزہ حمید صاحبہ قانون وہاں پر ہے, ہمیں بتا رہے ہیں چوہان صاحب. وی ول ٹیک اے بریک. پھر مائزہ صاحبہ کے پاس چلیں گے. بہت سارے سوالات. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ایک کر کے ایک جیل میں جاتی نظر آ رہی ہے. اس وقت کہاں کھڑی ہے پی ایم ایل این؟ رائٹ آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. اینڈ ویلکم بیک. تھوڑی دیر پہلے ہم نے فارمر پرائم منسٹر کا ذکر کیا, مائزہ حمید صاحبہ. خاقان عباسی صاحب نے جو بات کی, لیٹس واچ دیٹ. جب احتساب انتقام میں بدل جائے یا جمہوریت کو دبانے کے لیے, اپوزیشن کو دبانے کے لیے استعمال ہو تو پھر جمہوریت بھی خطرے میں ہوتی ہے اور پارلیمان کا جو سپریمیسی ہے وہ بھی خطرے میں ہوتی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے لیڈر اپوزیشن کو گرفتار کیا گیا, آج تک کیس نہیں بن سکا. 64 دن کا ریمانڈ لیا گیا, قتل کا ریمانڈ 14 دن کا ہوتا ہے, لیکن کیس نہیں بن سکا. سعد رفیق صاحب کو کسی حکومت کے معاملے میں ان پر الزام نہیں لگایا گیا. نیب کے چیئرمین, نیب کے ڈی جی, نیب کے افسران کھل کر نام لے کر اپوزیشن کے ممبروں کے اور ان پر الزامات لگاتے ہیں. مائزہ حمید صاحبہ, جو گرفتار ہو رہا ہے نون لیگ کا وہ سب انتقامی کروائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ, thank you for inviting me to your show. فیض الحسن چوہان صاحب تو ایسے بول رہے تھے اور اتنا شور مچا رہے تھے, ایسے لگ رہا تھا جیسے چور مچائے شور. جنرلی اسپیکنگ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ اپوزیشن کے جو بہت سے ارکان ہیں ان کا نیب کی جو لسٹ ہے اس کے اندر نام ہے, لیکن ان کو کبھی جو ہے پیشی کے وقت جو ہے اریسٹ نہیں کیا جاتا, ان کو جو ہے ان کی میڈیا ٹرائل نہیں کی جاتی,
ان کو ECL کی لسٹ میں اگر ان کا نام بھی ہو یا نہ ہو, ان کو ملک سے آنے دیا جاتا ہے, جانے دیا جاتا ہے. تو جب پھر ایسی یہ ویسے یہ بات غلط ہے کہ میڈیا ٹرائل نہیں ہوتی. ایک زلفی بخاری ہو یا کوئی بھی PTI کا ممبر ہو, کسی کو بھی I didn't see کہ کسی کے ساتھ ہلکا ہاتھ رکھا میڈیا نے. چلیں جی, میڈیا بہت اچھا ہر ایک کے بارے میں ایک بہت اچھا انسٹیٹیوشن ہے جس نے چلو پوائنٹ آؤٹ تو کیا کہ ایک دورہ معیار استعمال کیا جا رہا ہے نیب کی طرف سے, جہاں پہ ایک طرف تو جو ہے گورنمنٹ ہے, جس کو گورنمنٹ کے جو منسٹرز ہیں ان کو جو ہے ان کا نام جو ہے لسٹ میں ہے نیب کی, ان کو نہیں پکڑا جا رہا. مثلاً کہ پرویز خٹک صاحب, مثلاً کہ جو ہے علیم خان صاحب, مثلاً کہ جو زلفی بخاری صاحب ہیں, ان سب کو تو جیل میں نہیں ڈالا جا رہا, 10/10 کے سیل میں نہیں ڈالا جا رہا, ان کو تو وکٹمائز نہیں کیا جا رہا. لیکن دوسری طرف اپوزیشن ہے جو ایک اپوزیشن کا رول ادا کر رہی ہے, کانسٹیٹیوشنلی اپوزیشن کا رول ادا کر رہی ہے اور کرٹیسائز کر رہی ہے حکومت کے اقدامات کو. ان کو چپ کرانے کے لیے نیب جو ہے ان لوگوں کو پکڑی جا رہی ہے اور ان کو جیل میں ڈالی جا رہی ہے یا ان کو زیر حراست لیا جا رہا ہے. حالانکہ اب آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ 60 ڈیز سے زیادہ ہو گئے ہیں شہباز شریف صاحب کو, جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں, ان کے خلاف ان کو کوئی ثبوت نہیں مل رہا. تو مجھے یہ بتائیں کہ is it fair to say that NAB is neutral? So you're saying کہ NAB is not neutral at all. مراد سعید صاحب نے انکشاف کیا کہ 7 PMLN کے لوگ ہیں جنہوں نے ان سے NRO مانگا. کوئی آپ کے پاس اطلاعات ہیں یہ کون سے 7 لوگ ہیں؟ دیکھیں, اب مراد سعید کے بارے میں کیا کہوں, وہ سویپنگ سٹیٹمنٹس دے لیں, جھوٹ بول لیں, سچ بول لیں, ان کو انہوں نے کون سا ثبوت دینے ہیں. جو PMLN کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آج, وہ آپ کے سامنے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ نیب کی جو انتقامی کارروائیاں ہیں وہ شروع ہیں. اگر ان انتقامی کارروائیوں کے باوجود PMLN کے ساتھ, مجھے کمپلیٹ کر لینے دینا فریہ, چودھری صاحب یہاں پر ہیں اور لوگ ہیں, اٹ مینس کہ جن لوگوں کی کلین ریکارڈ ہے ان کو نہیں بلا رہی نیب. لیٹ می کمپلیٹ. اگر نیب کی انتقامی, ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ احتساب ہو رہا ہے, یہ انتقام ہو رہا ہے, انتقامی کارروائیوں کے باوجود PMLN کے جو 80 سے زائد پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں وہ PMLN کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میسج بڑا کلیئر ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ PMLN نے کسی قسم کی جو ہے کرپشن نہیں کی اپنے ٹینیور میں. اگر کی ہے تو نیب کو اب تک پروف کر دینا چاہیے تھا کہ یہاں پہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کچھ نہ کچھ ثبوت سامنے آ جانے چاہیے تھے. اگر نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو اس کی ایگزسٹنس ہے یہ شروع ہی وکٹمائزیشن سے ہوئی تھی. اگر ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے اس کو امینڈ نہیں کیا, لیکن اس کو امینڈ کرنا چاہیے. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ عمران خان صاحب کے what comes around that goes around also, تو یہ عمران خان صاحب کے سامنے بھی آ جائے گا اور عمران خان صاحب کے وزراء کے سامنے بھی آ جائے گا اور عمران خان صاحب کی ATM کے سامنے بھی آ جائے گا. what goes around comes around کی مثال ہے جو پنجاب میں ہو رہا ہے. چوہدری صاحب you also know کہ پروڈکشن آرڈر میں کس طریقے سے ان کے اسپیکر نے تب نہیں دیا تھا مونسلائی کے معاملے میں, اب ایگزیکٹلی وہی معاملہ ہے. سو غلطی پیچھے سے چلی آ رہی ہے نیب کے معاملے میں, نہیں ہے. دو بنیادی چیزیں میں کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ مجھے مستقبل میں ایک ٹرپل ناک آؤٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. ٹرپل ناک آؤٹ ہوگا کیا الٹیمیٹلی؟ جو یہ کہہ رہے ہیں آج, اگر ہم ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائیں, ان کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کی, تو 50 بندے پکڑے پرائم منسٹر کی. ابھی تو 50 بندوں, میرے بس میں وہ 50 پکڑوں, 50 بندے جیل جائیں گے. 50 بندے چلے گئے, 25 پیپلز پارٹی سے چلے گئے, 25 ادھر سے چلے گئے, پھر چپ ہو جائے گا سب کچھ. اگر ذرا چشمے تصور سے دیکھیں نا, پھر
کہ اگر مطلب باقی جتنے بھی ہیں, اگر پنجاب اسمبلی کا اسپیکر جیل چلا جائے, اگر سینئر منسٹر چلا جائے, اگر چیف منسٹر کے پی جو اس وقت ہے وہ جیل چلا جائے, اگر جو سینئر منسٹر ہے جس کا نام ابھی معلوم جبہ میں آ رہا ہے, اگر وہ جیل چلا جائے, اگر یہاں کا ڈیفنس منسٹر جیل چلا جائے, اگر پھر الٹیمیٹلی جو پریشر بنتا چلا جائے گا وہ سارے کے سارے جیل چلے جائیں, اور الٹیمیٹلی پھر پرائم منسٹر کا نام بھی آئے گا. سو یہ چیزیں اس طرف بڑھ رہی ہیں. دوسری بات میں گزارش کروں گا, ڈیزائن ہے کہ تمام پولیٹیشنز جی بالکل الٹیمیٹلی کیا ہوگا, مطلب آپ صرف کیا سمجھتے ہیں کہ اگر نیب صرف اپوزیشن کے پکڑ کر بند ہو جائے گی تو اس پہ جو پریشر ڈیولپ ہوگا میڈیا کا یا ملکی لوگوں کا, بھئی آپ یہ کوئی یہ ان پہ بھی ویسے 11 انکوائریز ہیں کہ پہ کی, اگر آپ اس کو ریپڈ بس سروس دیکھ لیں, آپ سونامی ٹری دیکھ لیں, آپ پیڈو دیکھ لیں, کیوں ان کی سپیڈ نہیں ہے, کیوں ان کی سپیڈ نہیں ہے. سو الٹیمیٹلی ہوگا کیا کہ پھر ادھر بھی گرفتاریاں ہوں گی, جب ادھر ہوں گی تو الٹیمیٹلی ہوگا کیا, پھر سسٹم جو ہے وہ ریپ اپ. پرابلم کدھر ہے, یہ ڈرا کس کو رہے ہیں, اپنے اتحادیوں کو ڈرا رہے ہیں. 4 تو انہوں نے ریٹرن معاہدے کیے ہوئے اور ان میں سے کسی ایک پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. سو ہم یہ ان کو کہہ رہے ہیں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, میں تو کہتا ہوں جس کو پکڑنا ہے پکڑ لیں, میں تو کہہ رہا ہوں پکڑے تاکہ پھر بات آگے بھی بڑھے گی. دوسری بات ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا پرسنل چیزوں سے جو ہے نا, ذاتی اٹیک, ذاتی حملے, اس جو بھی ہیں اس سے اگر احتیاط کی جائے, ورنہ یہاں پہ کاؤنٹر پرسنل اٹیکس بھی ہوں گے جو کہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. رائٹ, چوہان صاحب کا پرسنل اٹیکس نہ ہوں, کاؤنٹر اٹیکس ہوں گے, لیکن جمہوریت کو کیا کوئی خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں جمہوریت کو, جی ٹرپل ناک آؤٹ ہونے جا رہا ہے, جمہوریت کو کیا ہوگا؟ اصل میں ٹرپل ناک آؤٹ, ویری انٹرسٹنگ ٹرم. جی چوہان صاحب, اصل میں فریحہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نا حکمران 5 سال حکمرانی کرتے ہیں اور رج کے کرپشن بھی کرتے ہیں, بددیانتی بھی کرتے ہیں, کک بیکس بھی لیتے ہیں, کمیشن بھی کھاتے ہیں, اقبا پروری بھی کرتے ہیں, چھیمے نائی کے نام پہ, مودے کسائی کے نام پہ, دلبر حلوائی کے نام پہ اور پپو نان بائی کے نام پہ جعلی اکاؤنٹس بھی بناتے ہیں, اربوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں بھجواتے بھی ہیں, اربوں کھربوں روپے کی باہر پراپرٹیز بھی بناتے ہیں. اس کے بعد جب اقتدار سے اترتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی احتساب کا قانون کا شکنجہ جو ہے وہ کسنے کی کوئی کوشش کرتا ہے, تو یہ اپنا نام جمہوریت رکھ لیتے ہیں, کوئی اپنا نام 18ویں ترمیم رکھ لیتا ہے, کوئی اپنا نام پارلیمانی سیاست رکھ لیتا ہے, کوئی اپنا نام پارلیمانی روایات رکھ لیتا ہے, اور پھر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے, پارلیمانی سسٹم خطرے میں ہے, 18ویں ترمیم خطرے میں ہے. اور خدا کے بندو, جب 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں دے کے لازوال قسم کی, تابناک قسم کی, بے مثال قسم کی کرپشن کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت تھوڑا سا سوچ لیا کرو. جب میاں بیوی بچے سمیت, یہ ایک سوال تو ہے نا سنو چوہان صاحب, یہ سوال تو ہے کہ اگر آپ نے سب کو اندر ہی کر دینا ہے. میری بات کمپلیٹ ہونے دو نا, ایک منٹ فریہ. جب سارے اہل و عیال سمیت, میاں بیوی بچے سمیت, آل اولاد سمیت کرپشن کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت ان کو خیال کیوں نہیں آتا, اس وقت ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہے جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہو رہے ہیں؟ جواب دینا, اب ہمیشہ ہماری بات کرتے ہیں, علیم خان کی بات کریں, پرویز خٹک خان صاحب کی بات کریں, آپ اتنا اونچا بولتے ہیں, اتنا شور مچاتے ہیں, ان کی ایکسپلینیشن دینا, ان کو کیوں نہیں نیب والے پکڑے؟ معزز صاحبہ, لیکن اگر انہوں نے غلط کام کیا تو پھر سب کو پکڑنا چاہیے. خدشہ یہ بتا رہے ہیں چودھری صاحب کے ٹرپل ناک آؤٹ جیل میں کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ نہیں ہو جائے گا, نہیں میں کہہ رہا ہوں ہونے جا رہا ہے, جن کے بارے میں جن کے تو ثبوت بھی نہیں نکل رہے, تو چوہان صاحب اگر شور چاہیں گے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے. اچھا مائزہ ان کو بات کرنے, مائزہ صاحب ان کو بات مکمل کس طرح مکمل کرنے دوں؟ اگر یہ بتا دیں, میں نے ان کے مائزہ ان کو کرنے دینا, بات کرنے شو کیا ہے, لیکن انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ علیم خان صاحب ہیں, پرویز خٹک صاحب ہیں, علیمہ خان صاحبہ ہیں, ان کے بارے میں بتا دیں آج جواب سن لیں, آج ہمارے شو پہ جواب سن لیں. مجھے ٹھیک ہے میڈم, کوئسچن آ گیا آپ کا, چوہان صاحب آج جواب دیجیے. مجھے مائزہ بی بی کہتی ہے کہ وہ مان جائیں گی آپ کو, مجھے مائزہ بی بی کہتی ہے کہ میں شور مچاتا ہوں, اور ساری قوم سن رہی ہے کہ شور مچائے, شور. وہ دیکھو وہ پھر شور ہو گیا. نہیں شور نہیں بچانا, تسلی سے بات کرنی ہے, تسلی سے بات کرنی ہے, جواب دے خاموشی سے مائزہ جو ہے نا, شور نہیں بچانا ہے نا, تسلی سے. سر آپ اگر آپ میرا آج جواب دے دینا علیمہ خان کے بارے میں, علیم خان کے بارے میں, پرویز خٹک کے بارے میں,
तो मैं चुप हो जाती हूँ सारे शोर नहीं बचाना, माइजा साहिबा, माइजा शोर नहीं बचाना, जरा तसल्ली से। क्वेश्चन इज ऑन द टेबल। वो कह रही है अलीमा खान, मैं जवाब देने लगता हूँ वो शोर बचाना शुरू कर देती है, जना शोर नहीं बचाना, तसल्ली से। ओके नाउ अब क्वाइट है वो, अब आप बताएं। मसला ये है कि नैब ने सारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, परवेज खटक साहब के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, मतलब है उनके खिलाफ भी जनाब प्रोसिक्यूशन हो रही है उनकी, आपके बाबर अवान साहब के खिलाफ भी है, आपकी जनाब चौधरी परवेज लाई साहब के हवाले से भी है, अलीम खान साहब के हवाले से भी है, सारों के हवाले से जो है वो एक्टिविटी चल रही है। लेकिन जिन्होंने करप्शन के मैदान में आला और अरफा डबल सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी की हुई है, चौके और छक्के लाजवाल किस्म के मारे हुए हैं, जाहिर सी बात है पहली बारी तो उन्हीं की आएगी। अब आप मुझे बताएं कि आपके ख्वाजा बरादरान, इनको पिछले 3 महीने से बेल बिफोर रेस्ट मिली हुई थी, 3 महीने से, और बेल बिफोर रेस्ट का कम से कम हमने भी जेलें काटी है, हमने भी हवालात काटी है, हमने भी सियासी 307 और 302 काटे हैं, तो हमें भी पता है कि बेल बिफोर रेस्ट जो है पहली पेशी पे कैंसिल हो जाती है। रेफरेंस दायर हुए हैं, रेफरेंस दायर हुए हैं, लेकिन जेल में कौन कौन है, किस किस पार्टी का सर, जेल में कौन कौन है? कैसर अमीन भट्ट जो इनका फ्रंटमैन था, जब उसने लिया है 60 डेज की जब हल्फिया बयान उसने दे दिया, जब उसने हल्फिया बयान दे दिया, जब वो वादा माफ गवाह बन गया, ठीक है, आपके पास सवालात के जवाब नहीं है, तो आप ये बात है, माइजा साहिबा ये बात सुन लें, मुझे सुन लो ना, मैं शोर इसलिए बचा रही हूँ, ये बात सुन रही जो हल्फिया शोर बचा रही हो, शोर ना बचाओ, आप जवाब नहीं दे रहे। ओके हल्फिया बयान वाली ना बचाओ ना, सुन लो, माइजा साहिबा जवाब सुन ले, अब ये हल्फिया बयान वाली नहीं दे रहे कि माइजा साहिबा लेके आ सकता पकड़ा गया, आप जवाब नहीं दे रहे कि अलीम खान को क्यों नहीं पकड़ा गया, आप नहीं जवाब दे रहे कि परवेज खुद ही कहती हो शोर ना बचाया के लिए जेल में क्यों नहीं रखा, कस्टडी में क्यों नहीं रखा, वादा माफ गवाह क्यों नहीं बनाया गया? अब कैसर अमीन भट्ट साहब उन्होंने हल्फिया बयान दे दिया कि चौहान साहब आप ये शोर को बचा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि खाजा साहब को जेल में क्यों लेके गए, उसकी वजह से ठीक बात ना करें, वो अपनी पार्टी के लोगों उसकी बात क्यों ना करें, मोटरसाइकिल पे जा रहा वो चलते चलते खरबपति हो गया, आले शरीफ की कासा लेसी करते करते आज वो खरबपति हो गया, कि वो क्यों नहीं उनको ट्रस्ट के ऊपर पल्ले वाला जरा आज खरबपति है, तो क्यों ना बात करें, देने तो दें आप। नहीं ओके जो आपने हमजा शहबाज साहब के हवाले से स्टेटमेंट दी है, ओके आगे हमजा शहबाज पे आ जाएं, छोड़ दे खाजा साहब, बात ये है, ओके सुन तो ले उनका जवाब, हमजा शहबाज जो हमजा शहबाज के हमजा शहबाज साहब की सुन लो, मैं उसके बारे में आपकी डिटेल जानना चाहती हूं जी। मैं तो उनके अपने मेंबर्स की बात पूछ रही हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं कि मुझे बताएं कि नैब उनको क्यों नहीं पकड़ता। परसों हमजा शहबाज साहब ने असेंबली के बाहर खड़े होकर कहा शाम के 6 बजे कि हम भागने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम दबने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। पूरे 8 घंटे बाद रात के 2:30 बजे पतली गली से जाओ बाहर भाग रहे थे, चोरों वाले टाइम पे भाग रहे थे। इनसे पूछो रात के 2:30 बजे तो चोरों का टाइम होता है, साधुओं का नहीं होता, शरीफ लोगों का टाइम नहीं होता। नहीं लेकिन फ्लाइट 2:30 बजे होती है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट होती है, इन्होंने कहा लग गया तीर ना चला तुक्का, लेकिन ये नहीं पता कि अब अदारे बड़े विजिलेंट वे में काम कर रहे हैं। उन्होंने उन सारे मुल्जिमों के ऊपर नजर रखी हुई है जिनके खिलाफ करप्शन, बदज्यादती, ठेकेदारी, पैदागिरी के जो है वो केसेस चल रहे हैं। बस ये बात करें, अब अदारे इम्पार्शियल है, न्यूट्रल है, विजिलेंट है, एक्टिव है, एफिशिएंट है, आपकी मर्जी का काम उन्होंने कर रहे पूरी हैं। नजर रखी हुई है चोरों के ऊपर, लुटेरों के ऊपर, मेरी बात जिनके सुने, खिलाफ केसेस चल रहे हैं। लेकिन ये बताएं, नाम भी नहीं था उसको, उनको क्यों तो इस आपने वजह जो से है अब थोड़ा सा हौसला रखो, उनको क्यों जो है जिस हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ 40 साल करप्शन की है, उसी हिम्मत और जुर्रत के साथ एहतसाब का प्रोसेस जो है उसका सामना कर रहे हैं। भागे ना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये एक तरफ कहते हैं कि हम भोलू पहलवान है सियासत के, हमसे बड़ा दिलेर कोई नहीं है, दूसरी तरफ रात के अंधेरे में आप भागते हो, डालेंगे और लोगों को ब्लेम करेंगे, इससे जो है आपके जवाब हुए कोई लेकिन बात वही है, कोई जवाब नहीं आया। ओके लेकिन मसला ये है कि अगर अलीमा खान साहबा को भी आप जेल भेजना चाहती हैं या अलीम खान साहब को, तो फिर तो चौधरी साहब की बात बिल्कुल ठीक साबित हो जाती है कि ट्रिपल नॉकआउट होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं चौधरी साहब को ये भी रिमाइंड कराना चाहिए कि अगर एक मेंबर को, सारे मेंबर्स को विक्टिमाइज किया जाए।
اینڈ ویلکم بیک. نیب کی کارروائی جو بات کی چودھری صاحب نے کہ ٹرپل ناک آؤٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں ایک سوال جو عام انسان کرے گا وہ یہ کہ جسٹ بیکاز ٹرپل ناک آؤٹ کا خطرہ ہے تو کیا کرپشن کو نہ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپشن کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو الٹیمیٹلی ایک پرنسپل بنانا پڑے گا. اگر صرف آپ دونوں جماعتوں کے یا جو اپوزیشن کے لوگ ہیں, باقی بھی پارٹیاں اس میں آ رہی ہیں, جو میری اطلاع ہے اس میں صرف یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں, اپوزیشن کی باقی پارٹیاں بھی ہیں وہ بھی آ رہی ہیں. صرف اگر یہ ہوگا تو الٹیمیٹلی نیب پہ اتنا پریشر آئے گا کہ ان کو ان کے سٹنگ منسٹرز اور چیف منسٹرز کو گرفتار کرنا پڑے گا. وہ یہ ہو نہیں سکتا. جو میں ایک سیاست کا طالب علم ہوں, جب سے میں دیکھ رہا ہوں تو پھر وہ پریشر سسٹین نہیں ہوتا ایسے اداروں کے ساتھ. دوسری گزارش میں غلط کام ہوئے 11 انکوائریز. آپ ذرا دیکھیں, معلم جبا سے شروع کریں, پیڈو ہے, آپ کا خیبر بینک ہے, آپ کا سونامی ٹری ہے, آپ کا وہ جو احتساب کمیشن ہے, ریپڈ بس سروس ہے, آپ کا مطلب 11 انکوائریز وہاں کی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر باقی جگہ پہ بھی ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں جتنی روزی پکچر پیش کر رہی ہے پی ٹی آئی, ایسے نہیں ہے. دیکھیں نا ان کا پرابلم کیا ہے. ان کا پرابلم یہاں پہ ہے, انہوں نے کہا کہ جس نے آف شور کمپنی بنائی ہے وہ پیسہ چوری کرنے کے لیے بنائی ہے. پھر اپنی نکل آئی خان صاحب کی, پھر اس کی صفائیاں دینے. پھر کہا کہ یہ جو ملک سے باہر جنہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں وہ لوٹ کر لے گئے ہیں. پھر اپنی نکل آئی, اب اس کی دوسری تعویلیں دے رہے ہیں. پھر کہا کہ اگر مہنگائی ہو رہی ہو تو سمجھو اس ملک کا حکمران چور ہے. اب پاکستان کی تاریخ میں 100 دنوں میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. کہا کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگائیں گے, غریبوں کو ٹیکس نہیں لگائیں گے. سب سے زیادہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے اور آئی ایم ایف کی شرائط نہیں مانیں گے. بجلی, گیس, تیل, ہر چیز جو ہے وہ مہنگی کر دی ہے, اور جو ان کی شرائط تھی وہ ساری کی ساری مان لی ہوئی. میں جو کرائسس دیکھ رہا ہوں, میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ پیپلز پارٹی کے 4 بندے گرفتار ہو گئے, کرائسس آ جائے گا نون لیگ کے. نہیں, کرائسس کیا ہے جس کی طرف یہ گورنمنٹ سارا دن ان کھیل تماشوں میں لگی رہتی. مجھے یہ بتائیں, پاکستان کی تاریخ میں گنے کا کرائسس کبھی ایسے پیدا ہوا ہے؟ آپ لوگ بھی نہیں ایشوز پہ بات کرتے, جا کر دیکھیں کسان خودکشیاں کر رہے ہیں. مجھے میرے حلقے میں لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے زیور بیچے ہیں, آلو لگائے ہیں, ہم نے اپنے پلاٹ بیچے ہیں, گنا کاشت کیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ وہ جو گنے کے کاشتکار ہیں, 1 نہیں 2 بحران پیدا ہو گئے. اگر یہ آج 12 دسمبر ہوگی نا, 15 دسمبر تک گندم کی کاشت ہے, آج تک ملیں نہیں چلی. کوئی گورنمنٹ دیکھ رہی ہے ان کو؟ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ان کا ایشو ہے, اور لیڈ کون کر رہا ہے ان کو؟ ملوں والوں کو جہانگیر خان ترین صاحب, جو اومنی گروپ کی 12 ملیں وہاں پہ بند ہوئی ہیں, جو ان کا کیچمنٹ ایریا تھا, وہ کدھر جائیں گے؟ سو یہ چیزیں ہیں. دیکھیں, میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بے شک ہمیں جتنی مرضی گالیاں دینی روز دیا کریں, لیکن جو ایشوز ہیں, لوگوں کے ایشوز ہیں, اس طرف بھی کوئی توجہ دیجیے. اسد عمر صاحب نے, فائنانس منسٹر نے ایک بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو دیا ہے BBC ہارڈ ٹاک کو. اس میں انہوں نے جو اکنامک ایشوز ہیں اس کے حوالے سے بات کی ہے, وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. لیکن جو خدشہ اپوزیشن کو بار بار لگ رہا ہے, اس میں شاید کچھ سٹیٹمنٹس ایسی ہیں جو پرائم منسٹر ماضی میں دے چکے ہیں, یا انفارمیشن منسٹر بھی دیتے ہیں. لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں, کیا کہہ چکے ہیں پرائم منسٹر ماضی میں؟ لیٹس واچ دیٹ. وہ لوگ ہیں جو سٹیٹس کو کے حصہ ہے, جو پیسہ بنا رہے ہیں اس کرپٹ نظام سے, جن کے کھا کے ان کے پیٹ پھٹنے والے ہوئے ہیں, موٹو گینگ بن چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, ان کو تکلیف پہنچے گی, میں پہنچاؤں گا تکلیف ان کو. میں آج کہہ رہا ہوں کہ ان کو تکلیف میں پہنچاؤں گا, ان کو رلاؤں گا میں. چوہان صاحب, جو سٹیٹمنٹس دی گئیں اور ابھی بھی ہیں, ان میں بہت ساری سویپنگ سٹیٹمنٹ بھی نظر آتی ہے. کیا یہ تاثر آپ نے ثابت کرنا ہے جو سٹیٹمنٹس دے دی؟ ایسا تو نہیں ہے. دیکھو پہلی جو خدشہ ہے اپوزیشن پہلی بات تو یہ ہے, میرے بڑے بھائی چودھری منظور صاحب نے تھوڑی سی جو ہے وہ شوگر مافیا کے حوالے سے غلط سٹیٹمنٹ دے دی ہے. شوگر مافیا کو لیڈ کرتے ہیں آپ کے آصف زرداری صاحب, کے تقریباً سندھ کی جو ہے نا 80% شوگر ملوں کے جناب وہ مالک زبردستی کے بن چکے ہیں. شوگر ملوں سنے نا نہیں, بیچ میں نہیں, چوئی صاحب بیچ میں نہیں, چوئی صاحب بیچ میں نہیں, چوئی صاحب میں نے خاموشی سے آپ کو سنا. نہیں پوری نہیں, بیچ میں نہ بولیں, مائزہ امید نہ بنے آپ ماشاءاللہ بڑے جناب, آپ مائزہ نہ بنیں, آپ تسلی سے سنیں. میرے لیے قابل احترام ہے, شاید آپ سے زیادہ میرا قریبی رشتہ ہے مائزہ سے, اور میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں جس انداز سے وہ انٹرپٹ کر رہی ہے اس طرح نہ آپ کریں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, پنجاب کے اندر شوگر مافیا جو ہے وہ آل شریف ہے, سب سے زیادہ شوگر ملیں ان کی ہیں. اور جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے آپ نے ایک بات کی, تو آج آن دا ریکارڈ میں آپ کو یہ چیزیں کلیئر کروں گا. پچھلے کئی سالوں میں
170-80 रुपए मन जो गन्ना होता था ना, तो आपके नवाज शरीफ साहब और आले शरीफ की जितनी शुगर मिले थी, ये 130 रुपए लेने पे लोगों को मजबूर करते थे। और वाहिद शख्स अगर कोई 170 और 80 रुपए में किसानों से गन्ना लेता था, वो जहांगीर खान तरीन साहब थे। और फिर एक चीज और बता दूं, ये जो 50 या 40 रुपए का फर्क है ना गन्ने का, इससे अरबों रुपए कमाए जाते थे एक सीजन के अंदर। ये नवाज शरीफ साहब और इनके खानदान के आज भी अरबों रुपए बकाया जाता है। साहब अभी भी मसला तो प्रिया सुनो, आज भी शुगर के किसानों के अरबों रुपए बकाया है आले शरीफ की तरफ और इनकी शुगर मिलों की तरफ। जहांगीर तरीन साहब का एक कैडी पैसा बकाया नहीं है। जहांगीर तरीन साहब ने रेट भी पूरा दिया और कोई आउटस्टैंडिंग और लायबिलिटीज उनकी नहीं है। तो शुगर माफिया आले शरीफ है, शहबाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ साहब है, इनकी शुगर मिले हैं, जहांगीर तरीन साहब की नहीं है। ये अपनी जरा करेक्ट कर ले चौधरी मंजूर साहब, अपनी जनाब इंफॉर्मेशन। उनकी कोई मिल नहीं मिले उनकी 1 या 2 मिले हैं, उसके मुकाबले में 6-6, 8-8 मिले आपके जनाब आले शरीफ की हैं। और कंट्रोल सारा पिछले 10 साल से उनकी हुकूमत का है। उनकी मर्जी के बगैर तो जरा वो तो कहते थे हम वो टार्जन है जिनकी मर्जी के बगैर मक्खी पर नहीं मार सकती, मच्छर पर नहीं मार सकता खाद्य आला की। तो कंट्रोल तो आपके पास था, उनके पास तो नहीं था। गन्ने की क्रशिंग, गन्ना माफिया सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर आले शरीफ है, सिंध के अंदर जो है वो है कि जिनका कंट्रोल है वहां की शुगर मिलों पे। चौहान साहब मेरी एक गुजारिश सुन ले। चौहान साहब मेरा एक सवाल सुन। हाँ जी, देखें, मुझे नहीं पता कौन माफिया है या कौन नहीं है। मेरा सवाल सादा किसान के हवाले से, मैं किसान जो है, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूं। वो मर रहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 दिसंबर के बाद गई हो और गंदम की काश्त होनी है। खुदा आप शायद शहर के रहने वाले, मुझे बताता हूं बहुत बुरी हाल मेरा भी, जो भी आप बड़े पावरफुल मिनिस्टर हैं, आप इस इशू को एड्रेस करें। राइट, इसको एड्रेस करें। 3 महीनों के अंदर ये सारे इश्यूज नहीं खड़े हो सकते। ये इशू सिर्फ 3 महीने के नहीं है। सुन लेना मेरी बात, सुन ले आप पिछले चौहान साहब सुन लेना, पिछले 10 साल का और कई सालों का तसलसल है और हम इंशाल्लाह। लेकिन कब तक चौहान साहब एक हमें गाइडलाइन अभी क्रशिंग इस अरसे तक हम कहेंगे कि ये पिछली हुकूमत का मसला है। कभी तो क्रशिंग सीजन तो अभी 15 नवंबर को शुरू होना था। उसमें किसानों के साथ सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने मीटिंग की और उनके साथ कमिटमेंट्स करके उनके इशू को रिजॉल्व करके फिर वहां से उनको भेजा। यहाँ पे ये नहीं हुआ कि जनाब जिस तरह पहले आले शरीफ जो है वो यंग डॉक्टर्स जिनसे संभाले जाते थे, 10 साल से हर साल यंग डॉक्टर्स खड़े हो जाते थे और इनका मसला हल नहीं होता था। इसी तरीके से वो जो किसान आए थे, करेंगे मसला सॉल्व हो गया नहीं हुआ। इंशाल्लाह सॉर्ट आउट होगा। आपने ये अभी स्टेटमेंट दिया हमारे होगा, ठीक है, पूरी बात तो आप कह रहे हैं कि अभी इसको सॉर्ट आउट करेंगे। हमारी हुकूमत के अंदर ना तो वजीर आला, ना उनका कोई खानदान, ना वजीर आजम, ना उनके खानदान, ना तो कोई शुगर के हवाले से, कॉटन के हवाले से, फ्लोर के हवाले से, मुर्गी के कारोबार के हवाले से, बड़े गोश्त के हवाले से, दूध के कारोबार के हवाले से, अंडों के कारोबार के हवाले से कोई मफादात नहीं है जो आले शरीफ के होते थे। तो इंशाल्लाह मसाइल सारे हल हो जाएंगे। ओके जी, मायजा अमीर साहबा, मायजा कुछ बात करना चाह रही हैं जी? मायजा, क्रशिंग सीजन कब शुरू हो रहा है? ये किसानों का मसला है, अभी शुरू नहीं हुआ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, चौधरी मंजूर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम साउथ पंजाब से हमारा वास्ता है और साउथ पंजाब में जिस तरह सिंध का इशू है, पानी का भी इशू है, वाटर रिकॉर्ड जो है उसके मुताबिक पानी जो है वो उनका ड्यू शेयर नहीं मिल रहा किसान को। दूसरी बात यह है कि जो शुगर माफिया है, पानी का इशू तो नहीं, एक मिनट मुझे बात कंप्लीट कर लेने ना फरिया, लेट मी कंप्लीट। एक दूसरा जो शुगर माफिया है, शुगर केन, आपकी बेसिक इकोनॉमी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है वो उसके थ्रू ही जो है पूरा पाकिस्तान चलता है। तो अगर इमरान खान साहब जो है वो कहते रहे कि प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट कहते रहे कि हम लोग ये सारे मसले सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये शुगर माफिया जो है उसमें जहांगीर तरीन साहब भी शामिल हैं, बहुत भरपूर तरीके से वो शामिल हैं। जहांगीर तरीन, शुगर माफिया के बाकी लोगों के नाम भी बता देना। जहांगीर तरीन तो शामिल है, और देखिए आप ही लिस्ट निकाल ले, उसमें मियां बरादरान बिल्कुल नहीं है। नाम ले शुगर माफिया के। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये बार बार कहना कि जरदारी साहब की फॉल्ट है या मियां नवाज शरीफ की फॉल्ट है, इसमें ये कोई जो है एक्सक्यूज नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर को इशू रिजॉल्व करना चाहिए कि जल्दी से दूसरा खाद जो है वो महंगी हुई है,
ऊपर से जो शुगर केन है, भाईजा एक चीज ऐड करूंगा, उसको शुगर भाईजा एक चीज ऐड करूंगा, एक प्राइस पे जो है वो नहीं सेट कर रही, तो जो किसान के हालात है वो बहुत बुरे हो रहे हैं। अगर आप साउथ पंजाब की बात करते हैं, आपने साउथ पंजाब का नारा लगाया, आपने साउथ पंजाब का कहा कि हम साउथ पंजाब को उसका राइट देंगे, तो फिर साउथ पंजाब के राइट ओके मैडम डोंट शाउट प्लीज। चौधरी मंजूर साहब, आपको मैं एक गारंटी देता हूं, इंशाल्लाह करप्ट सियासतदानों का क्रशिंग सीजन शुरू हो चुका है और गन्ने का भी क्रशिंग सीजन इंशाल्लाह जल्द शुरू हो जाएगा। नहीं मेरी बात तो उसमें आप भी क्रश होने वाले हैं, उस क्रशिंग सीजन में कोई नहीं बचना। We are wrapping up the show. उन किसानों, गरीब किसानों को ना मारिए मजाक करके।